السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے ہی ہم۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں تو اہل سنت کو بہت سے شاگرد رشید سے نوازا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کو دیکھیں تو کہیں صدر الافاضل جیسے شاگرد عطا کیا، کہیں صدر الشیعان سے نوازا، کہیں حشمت علی خان سے نوازا، لیکن انہی شاگردوں کے فہرست میں ایک نام آتا ہے جنہیں دنیا ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کون ملک العلماء ہے؟ یہ وہی ملک العلماء ہے جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ملک العلماء اپنے وقت میں ایک مدرس بھی ہیں جو درس و تدریس کے وقت کسی طرح سے عاجز نہیں ہوتے۔ یہ ملک العلماء وہی ملک العلماء ہے جو فتویٰ نسل نویسی کے وقت ہمارے معین رہتے ہیں۔ یہ وہی ملک العلماء ہے جنہیں مناظرہ کے لیے اگر بھیج دیا جائے تو بے عون ہی تعالیٰ یہ مناظرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کون ملک العلماء ہے؟ یہ وہی ملک العلماء ہے جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر علم توقیف اور علم تفسیر کا دیکھا جائے تو بہت کم ہی علماء ملیں گے جو ان فنون میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری علم توقیف، علم حیت، علم تفسیر کے علم سے مالا مال تھے۔ یہ وہی ملک العلماء ہے جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ وہی ملک العلماء ہے کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک میں سحری و افطار کا جو نقشہ بنایا جاتا ہے یہ انہی کا وہ نقشہ تیار کرایا جاتا ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا آج پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں جو نقشہ اوقات الصلاح کے واسطے سے بنایا گیا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ وہی ملک العلماء کا تیار کیا ہوا نقشہ ہے جو انہوں نے بنایا تھا۔ آپ پوری دنیا اسی کے اوقات الصلاح کے بنائے ہوئے نقشے سے نماز اور روزے کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کون ملک العلماء ہے؟ یہ وہی ملک العلماء ہے جنہیں اتنی علوم پر مہارت حاصل رکھنے کے باوجود انہیں کبھی غرور نہیں آیا، انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ کتنے علوم کو فنون پر وہ مہارت رکھتے تھے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ علم تفسیر پر انہیں کتنی مہارت تامہ حاصل کی، آپ ذرا دیکھیں گے۔ انہی کے زمانے ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک شاہ صاحب تھے جنہیں علم تفسیر میں بہت ہی مہارت حاصل تھی، لیکن شاہ صاحب کا حضرت علامہ ملک العلماء سے مقابلہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک العلماء میں نے سنا ہے کہ آپ علم تفسیر میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، تو ملک العلماء فرماتے ہیں یہ آپ کا حسن ظن ہے جو آپ نے میرے تعلق سے رکھا ہے، لیکن میں نے سنا ہے آپ بھی علم تفسیر سے واقفیت رکھتے ہیں۔ تو وہ شخص شاہ صاحب کہتے ہیں جی ہاں میں بھی علم تفسیر سے واقف ہوں۔ تو ملک العلماء نے فرمایا اچھا بتاؤ تم ایک مربع کو کتنے طریقے سے بھرتے ہو؟ تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مربع کو 16 طریقوں سے بھرتا ہوں، لیکن وہ شاہ صاحب کہتے ہیں بڑے غرور و فخر کے انداز سے کہتے ہیں کہ میں ایک مربع کو 16 طریقے سے بھرتا ہوں، لیکن وہی شاہ صاحب ملک العلماء سے فرماتے ہیں کہ آپ کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ ملک العلماء فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 1152 طریقے سے ایک مربع میل کو بھرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے آپ نے یہ علم کن سے حاصل کیا ہے؟ تو ملک العلماء فرماتے ہیں میں نے یہ علم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سے حاصل کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا آپ نے اور کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ علم کے سمندر ہے جس علم کی بات اس کے سامنے آئے اتنا ہی پڑھے، ہمیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر اسی علم کو سیکھوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے اتنے علوم و فنون پر مہارت حاصل کیا۔ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مربع میل کو کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ ملک العلماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت 2300 طریقے سے ایک مربع کو بھرتا ہے۔ حضرات ملک العلماء کی علمی طاقت مہارت کیا ہے؟ آپ اعلیٰ حضرت کے بتائے